السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیچر آن لائن۔ دوستو، ہم دیکھنے گئے کراچی میں منگو پیر کے مگرمچھ۔ حیدرآباد سے ہم نے اپنے سفر کی شروعات کی، میں، میرا دوست حسن مرزا انصاری اور محمد علی نوناری، تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانا مگرمچھوں کا اڈا، یا آپ یوں کہہ لیں مگرمچھوں کی دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اور پھر ہم تینوں حیدرآباد سے نکل پڑے اس مگرمچھوں کی دنیا کی یاترا کے لیے۔ دوستو، سفر کافی انجوائے تھا، موسم بھی کافی اچھا تھا۔ حیدرآباد سے نکلتے ہی ہم لوگ موٹر وے پر آ گئے۔ حیدرآباد سے کراچی تک کا بہترین موٹر وے بنا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس موٹر وے پر بنا ہوا یہ ٹول پلازا پاکستان کا سب سے بڑا ٹول پلازا کہلاتا ہے۔ مگرمچھوں کے بارے میں ناظرین بہت ساری کہاوتیں، بہت ساری باتیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں۔ ہم بھی اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ بچپن سے سندھی لٹریچر کے اندر ہم نے مگرمچھوں کے بارے میں کئی چھوٹی موٹی کہانیاں پڑھی تھیں، اور اس منگو پیر کے بارے میں بھی پڑھا تھا جو کراچی کے سائٹ ایریا میں ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر جیسے ہی پہنچے تو میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اتنی سی چھوٹی جگہ میں اتنے زیادہ مگرمچھ، جو کہ ایک حیران کن بات تھی۔ آپ یقین کریں کہ اس چھوٹے سے ایریا اور چھوٹے سے اس تالاب کے اندر قریباً 200 سے زیادہ مگرمچھ موجود ہیں، اور یہ مگرمچھ کافی سارے خشکی میں اور کافی سارے پانی میں موجود تھے۔ آپ کو انتہائی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر واحد جگہ ہے کہ اتنی سی چھوٹی جگہ میں اتنے زیادہ مگرمچھ موجود ہیں۔ پوری دنیا میں ناظرین ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ، اتنے چھوٹے تالاب کے اندر 200 سے زیادہ مگرمچھ موجود ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ناظرین، ہم یہاں پر جیسے ہی پہنچے تو کافی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ میلہ تھا منگو پیر کا، تو یہاں پر ہمیں اندر جانے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ ہمیں بھی عام پبلک سمجھ کر یہیں سے مگرمچھوں کے دیدار اور ویڈیوز بنانے کی اجازت دی گئی، لیکن میں نے تھوڑی سی اسٹرگل کی، اور یہاں کے گدی نشین جو سید زادہ سجاد صاحب ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ ناظرین، یہ شخص جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مگرمچھوں کا رکھوالا ہے، اور ایک منگو پیر کے مرید حلوہ لے کر آئے تھے، ملتانی حلوہ، وہ مگرمچھ کو کھلانے کے لیے اندر گیا، اور میں زندگی میں پہلی دفعہ اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کارنیوور اینیمل، یہ خونخوار جانور مگرمچھ حلوہ کھا رہا تھا۔ بڑی حیرت میں ایک اور بڑی پریشان کن بات تھی کہ یہ مگرمچھ حلوہ کیسے کھاتے ہیں۔ اور یہ شخص جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے وہ چیز نوٹ بھی کی کہ واقعی ڈبے کے اندر حلوہ موجود تھا جو ایک مرید لے کر آیا تھا، اور مگرمچھ نے وہ بڑے شوق سے کھایا۔ ناظرین، مجھے بڑا تجسس ہوا، اور پھر میں یہاں سے کافی چیزیں باہر کی طرف سے آبزرو کرنے کے بعد چلا گیا سجادہ نشین پیر سائیں کے پاس۔ ناظرین، بہت ہی مخلص، بہت ہی ایماندار، بہت ہی سچے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک گدی نشین پیر سائیں سجاد صاحب جی موجود تھے۔ ان کو میں نے بتایا کہ میں بائیولوجی کا لیکچرر ہوں، اور میرے ساتھ 2 دوست بھی ہیں، اور میں ان مگرمچھوں کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ ہمیں وزٹ کروائیں۔
وہ تو پہلے مسکرائے اور اس کے بعد ہمیں چائے پلائی، کھانا کھلایا۔ ناظرین، میں بڑا حیران ہوا کہ اس طرح کے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اچھی بات مجھے لگی کہ وہ اپنے جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر مجھے ویڈیو بنانے کی اجازت تو نہیں ملی، وہاں پر بھی تبلیغ کر رہے تھے اور اسلام کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ وہ ہمیں اندر کی طرف لے گئے اور ناظرین ہم جیسے ہی اندر پہنچے، آپ یقین کریں کہ یہ کافی تعداد میں موجود مگرمچھ جو منہ کھولے ہمارا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم بڑے پریشان ہو گئے، میرے دوست پیچھے رہ گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے منہ کھولا ہوا ہے۔ ناظرین، اس مگرمچھ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے نیچے کا۔ یہ آپس میں کافی حد تک لڑتے رہتے ہیں۔ سجادہ نشین کی انفارمیشن کے مطابق اور خلیفہ سجاد میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم منگو پیر کے اس جو ہے وہ چھوٹے سے تالاب کے پاس ہیں۔ یہاں پر 200 سے زیادہ مگرمچھ ہیں، جس میں کافی سارے بچے بھی ہیں۔ یہ پالتے ہیں اور ان کی یہ جادو کی چھڑی بڑی مشہور ہے، جس کے ساتھ یہ مگرمچھوں کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے۔ اس تالاب کے اندر انہوں نے یہ 200 مگرمچھ کئی سالوں سے پالے ہوئے ہیں۔ ان کی پیڑھیاں یہاں کی سجادہ نشین رہی ہیں۔ یہ ان میں سے خلیفہ جو ہے سجاد صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اسپیشل ہماری ریکویسٹ پر یہاں پر جو ہے انہوں نے پرمیشن کے ذریعے لے کر آئے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جبکہ عام جو پبلک ہوتی ہے وہ وہیں سے ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ ذرا سجاد صاحب کی طرف لے آئیں۔ اور جی سامنے کی طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک مگرمچھ ہے جس نے ہار پہنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے بیچنے کی جگہ ہے، جو وہاں پر بیٹھتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے۔ یہ آپس میں لڑائی کی وجہ سے اس کا آپ منہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف سے جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔ 8 سے 10 سالوں تک یہ اپنے پاس پال کر رکھتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ تالاب میں لے کر آتے ہیں۔ تالاب کی طرف ذرا ویڈیو کو کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں تالاب کی طرف۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مگرمچھ جو ہوتے ہیں یہ منہ کھول کر سوتے رہتے ہیں، اور اس کے مین سبب ہوتا ہے کہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے جسم کی گرمی خارج کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس مگرمچھ نے تو یوننگ کی اور حد ہی کر دی۔ میں نے اس کے پیٹ کے اندر دیکھ لیا کہ کیا چیز موجود ہے۔ اس نے جو تھوڑی دیر پہلے گوشت کھایا تھا وہ مجھے ناظرین نظر آیا، اور اس طرح سے یہ مگرمچھ ان کے انتہائی قریب گئے۔ اچھا ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مگرمچھ ہوتے ہیں یہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر خوف کی علامت ہوتے ہیں، لیکن جو سجاد صاحب تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ جو مگرمچھ ہوتے ہیں ان مگرمچھوں میں میموری نہیں ہوتی۔ مطلب ہر جاندار آپ پال سکتے ہیں، شیر، ایون میں سنیک پالتا ہوں، مجھے پتہ ہے، آپ بہت سارے اور اینیمل پال سکتے ہیں، خطرناک آپ اینیمل پال سکتے ہیں، ٹائیگر وغیرہ، لیکن مگرمچھ کو آپ پال سکتے ہیں لیکن اس کی یادداشت نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی وقت کبھی بھی آپ کو گوشت یا مرغی سمجھ کر ایک دم سے نگل سکتا ہے اور آپ کو کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو زیادہ یہاں پر خاموش مگرمچھ ہوتے ہیں وہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور ایک دم جھپٹا مارتے ہیں اور اپنے شکار کو نگل لیتے ہیں۔ ناظرین، میں بڑا حیرت سے اس آنے والے مگرمچھ کو دیکھتا رہا جو کہ مجھے لگ رہا تھا میری طرف آ رہا تھا، اور پھر اس طرح سے ہم ان مگرمچھوں کو آبزرو کرتے ہوئے یہاں پر ایک چھوٹی سی بازار میں آئے، اور اس بازار میں بچوں کی جو ہے وہ سامان، عورتوں کی کچھ ہار و سنگار کی چیزیں، بچوں کے کھلونے اور یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ آگے ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، ہم لوگ اس چشمے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، لیکن چشمے میں سچ چیز مجھے کوئی اتنی نہیں لگا کہ جس طرح سے ناردرن ایریاز کے چشمے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ لوگ نہا رہے تھے اور ایک کھڈا سا پانی کا بھرا ہوا تھا۔
جی ہاں ناظرین، اس طرف یہاں پر بیٹھی ہوئی مجھے یہ 2-3 بلیاں ملیں جو بڑی معصوم سی اور یہاں پر بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ تھا چشمہ. اور پھر ناظرین چشمے کو دیکھنے کے بعد اسی بازار سے ہم نے واپسی کی. بازار کی گلیاں کافی چھوٹی تھیں اور کافی رونق بھی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ یہاں پر موجود بچے اور فیمیلز کی فوٹو نہیں آئے. اگر اب تک آپ نے یوٹیوب چینل نیچر آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو